उन्हें फिर बड़ी बात कही, कहते ने कि एक भरा दूसरे को कहते अटोए टिब्बे तेरे ने, तवज्जो करना, अटोए टिब्बे तेरे ने अपदर धरती मेरी आम। एक कहंदा है धरती, जमीन नूं कहंदे ना धरती, एक कहंदा है धरती मेरी आम, दूजा कहंदा है धरती मेरी आम। और कब्रां नूं भुलण वाले जरा गौर करने, धरती ने क्या फकीरान ने, ये दोवें ही विच अंधेरे ने, ना मैं आंदिया ना मैं आउंदिया, इत्थे दोवें ही बंदे मेरे लिए। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء
اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اور ہرگز مت خیال کرو اللہ کو اس بات سے بے خبر کہ جو لوگ ظلم کرتے ہیں اللہ ان سے بے خبر نہیں ہے۔ وہ اللہ ان کو اس دن کے لیے ڈھیل دے رہا ہے جس دن آنکھیں پتھرا جائیں گی اور وہ لوگ سر اٹھا کر بھاگ رہے ہوں گے، ان کی نظر ان کی طرف واپس ہٹ کر نہیں آئے گی اور ان کے دل بدحواس ہوں گے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، مقدس و مطہر کلمات اللہ رب العزت کی ذات بابرکات کے لیے، جو ساری کائنات کا اکیلا ہی خالق و مالک ہے۔ بے شمار، لا تعداد، ان گنت، بے حد و حساب درود و سلام میرے اور آپ کے حقیقی مرشد و رہنما امام الانبیاء، امام کائنات، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ معزز سامعین کرام، مظلوم کی پکار سیدھی اللہ کے عرش پر جاتی ہے۔ پچھلے جمعے کچھ احادیث میں عرض کر چکا ہوں، آج کچھ مظلوموں کی بددعاؤں کا تذکرہ ہوگا کہ کس طرح ان مظلوموں نے اللہ سے بددعا کی تو اللہ نے فوراً ظالموں کو پکڑ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اپنے بھائی کی مدد کرو، ظالم ہو تو تب بھی، مظلوم ہو تو تب بھی۔ صحابہ عرض کرتے ہیں مظلوم کی مدد تو ہمیں سمجھ آتی ہے، لیکن ظالم کی مدد کیا ہے؟ تو آپ سرکار نے فرمایا ظالم کا ہاتھ پکڑ کر اس کو ظلم سے روکو، یہ اس کی مدد ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کو وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یمن کی طرف جناب معاذ کو بھیجتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ، مظلوم کی بددعا سے بچ کر رہنا، کیونکہ مظلوم کی بددعا اور اللہ کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی، اور مظلوم کی بددعا سیدھی عرش پر جاتی ہے۔ اس لیے کبھی بھی ہمیں یہ موقع کسی کو نہیں دینا چاہیے کہ ہم مظلوم کسی پر ظلم کریں، اور خاص کر وہ لوگ جو نیک ہیں، جو علماء ہیں، جو بے داغ ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، ان پر جھوٹا الزام لگا کر ان کو بدنام نہ کرے
اگر وہ بد دعا کر دیں تو بیڑا غرق ہو جائے. اللہ اکبر. مظلوم اس کی اور اللہ کی یہ بات طے شدہ ہے. اللہ فرماتے کہ مظلوم کی بد دعا ڈائریکٹ پہنچتی ہے، اور اللہ پھر قسم اٹھا کر فرماتے ہیں کہ اے مظلوم، میں ضرور تیری مدد کروں گا، اب نہیں تو کچھ دیر بعد کر دوں گا. اللہ اکبر. ایک مظلوم انسان جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ان کے بارے میں بد دعا کی کسی شخص کے بارے میں جنہوں نے ایک نیک آدمی پر جھوٹا الزام لگایا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے عظیم صحابی، فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 جھنڈے تھے، 3 علم، ایک جھنڈا ان کو عطا کیا تھا. بڑے عظیم صحابی، سپہ سالار ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے. آپ کو جناب عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کا حاکم مقرر کر دیا. کوفے کا کوفہ والوں نے آپ کی شکایت کی. نیک آدمی ہے، نبی کے صحابی، اور شکایت کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سعد کو بلا کر کہتے، اے سعد، تیرے علاقے والوں نے تیرے بارے میں یہ شکایت کی ہے، ان هؤلاء يزعمون انك لا تحسن تصلي. اے سعد، یہ لوگ تیرے پر الزام لگاتے ہیں کہ تم لوگوں کو نماز اچھے طریقے سے نہیں پڑھاتا. الزام بھی کیسا لگایا؟ یہ سانو نماز صحیح نہیں پڑھا دے. اللہ اکبر. جناب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے امیر المومنین، اے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی یہ بات جھوٹی ہے. میں ان کو اس طرح نماز پڑھاتا ہوں جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے. میں تو عین سنت کے مطابق ان کو نماز پڑھاتا ہوں. اللہ اکبر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، ذالک الظن بک یا ابا اسحاق. انہوں نے کنیہ سی ابو اسحاق. کہنے لگے، اے ابو اسحاق، اے سعد، تواڈے بارے چ میرا بھی یہ کوئی گمان ہے کہ تسی انہوں نے نماز سنت مطابق ہی پڑھاندے ہو. لیکن انہوں نے الزام لا دیتے. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحقیق واسطے ایک شخص نو مقرر کر دیتا ہے، ریسرچ واسطے، تحقیق واسطے ایک شخص نو مقرر کر دیتا ہے. تے اے بندہ کوفے دے علاقے دے اندر تحقیق کرنے واسطے جاندا ہے جناب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے متعلق کہ واقعی یہ نماز صحیح پڑھاندے نے یا غلط پڑھاندے نے. جدو علاقے والے کو پوچھا گیا، سارے علاقے والے نے کیا کہ یہ شکایت غلط ہے. حضرت سعد سانو بالکل صحیح نماز پڑھاندے، کوئی شکایت نہیں. لیکن ایک بدبخت بندہ وہ کھڑا ہویا
انہیں 3 الزام لگائے. کتنے؟ 3 الزام نبی پاک کے عظیم صحابی سپہ سالار جناب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر 3 الزام لگائے تو تینوں ہی ناجائز اور جھوٹے. تو نبی دے صحابی دے الزام لانا یہ کوئی چھوٹا گناہ تو نہیں نا. 3 الزام آنے والا تحقیق کرنے والا بندہ آیا تو یہ بندہ کہندا ہے اے آن والے فَإِنَّ سَعْدًا كَانَ لَا يَسِيرُ بِالسَّرِيَّةِ لا يسیر بالسریہ. ایک تے پہلا الزام یہ جدوں لڑائی دا موقع آندا ہے جنگ دا موقع آندا ہے تے سانو جنگ واسطے بھیج دیندے نے آپ شامل نہیں ہوندے. لا يسیر بالسریہ ولا يقسم بالسویہ. تے جدو مال تقسیم کرن دیواری آندی ہے تے اے ساتھ انصاف نہیں کردے بے انصافی تو کم لیندے نے. ولا يعدل فی القضیہ. تے جدو کو فیصلہ کرنا ہوندا ہے ادوں بھی عدل و انصاف نہیں کردے. 3 الزام بڑے بڑے الزام. کسی نیک بندے تے الزام لان تو پہلے نا 100 باری نہیں 1000 باری سوچیا کرو کہ یہ ساڈا تو پہلی گل تو بھی الزام ہی غلط ہے تو پھر یہ ویکھو بھی تسی لاں دے کس بندے تے پے ہو. نیک بندہ اللہ دا ولی بندہ اور یہ تو نبی دا عظیم صحابی نے 3 الزام لگائے. جناب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص دیاں گلاں سنیاں ان دے الزام سنے انہوں نے بڑی تکلیف ہوئی کہ نجائز الزام لگا رہے ہیں. یہ مظلوم سن نا بھی کم ہے بھی نہیں عیب ہے بھی نہیں تے نبی دے صحابی دے الزام لگا دیتے انہیں پریشان ہوئے. جناب سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ الہی میں اس بدبخت واسطے بد دعا کر دی تھی. دعا کی کر دے بد دعا. صحیح البخاری کتاب الاذان حدیث نمبر 755 نبی پاک دا صحابی ہے تے اس بدبخت دے بارے بد دعا کر دینے. اے اللہ دے نبی دے صحابی اس وقت مظلوم نے انہاں تے جھوٹے الزام لائے اے بد دعا کر دینے. اللہم ان کان عبدک ھذا کاذبا. اے میرے اللہ اجرا تیرا بندہ ہے جنہیں میرے تے الزام لگائے نے اگر تو سمجھنے یہ جھوٹا ہے قام ریا مسمعتن اے میں وخاوے واسطے تے اپنی گل بنان واسطے کھڑا ہو گیا ریا کاری تے دکھلاوے واسطے کھڑے ہو کے انہیں الزام لا دیتا ہے میرے تے. اے میرے اللہ اگر واقعی یہ بندہ جھوٹا ہے تو میں بھی یہ واسطے بد دعا کرنا. 3 الزام لائے تے بد دعا بھی 3 نہیں کیتی ہیں. پتہ کی کہندے اے عرش والے اللہ اگر یہ بندہ جھوٹا ہے میرے تے جھوٹے الزام لا رہے ہیں ریاکاری واسطے دکھاوے واسطے کھڑا ہوئے ہیں تو یا اللہ پھر تو میں مظلوم دی بد دعا بھی سن لے. اللہ سونے فَأَتِّلْ عُمُرًا اللہ دی عمر لمبی کر دے. عمر اور تسی کہو کہ بھی یہ تو دعا ہے اور بھائی کبھی بھی کسی کو یہ نہ کہا کرو کہ تیری عمر لمبی ہو اس کو کہا کر تیری نیکی والی عمر لمبی ہو ایمان والی عمر. تجھے ایمان ہی نہیں تے نیکی نہیں تو پھر بندے دا مر جانا ہی بہتر ہے. آپ نے بد دعا کی تھی اے میرے اللہ فَأَتِلْ عُمُرًا اس بد وقت دی عمر لمبی کر دے وَأَتِلْ فَقْرًا ان دی غریبی تے فقر نو بھی لمبا کر دے. اتنا غریب کر دے کہ بد وقت نو کھان واسطے کچھ نہ لبے. بد دعا کر دیتی. اور تیسرے نمبر تے فرمایا وَأَرَزُهُ لِلْفِتَنِ عمر بھی لمبی کر دے تے وڈیری عمر اندر انہوں فتنیاں سے مبتلا کر دے.
ڈریا کرو. میں عرض کیتا ہے پچھلے جمعے میں ہن بھی عرض کر رہے ہوں ایویں کسی تے الزام نہ لایا کر, ایویں کسی تے بلیم نہ لایا کر, اور خاص کر نیک سالے اور اللہ دے ولیاں تے الزام لان تو پہلے 1000 باری سوچیا کر. نبی دے صحابی نے بد دعا دے دی تھی, یا اللہ ایدی عمر لمبی کر دے, ایدی فقیری لمبی کر دے, تے اینو فتنہ سے مبتلا کر دے. دنیا نے ویکھیا ہے نبی دے صحابی جناب سعد دیاں تینوں ہی بد دعاواں اللہ نے قبول کر لی. یہ بندہ بڑھاپے دی عمر نو پہنچ گیا, بڑی عمر تے کھان واسطے لبدا کوئی نہیں, کدے کتوں منگدا ہے, کدے کتوں منگدا ہے, کدے کدے ہاتھ پھیلاندے ہے. تے تیسرے نمبر تے ظالم بوڑھی عمر دے اندر, وڈیری عمر دے اندر ایسیاں غلطکاریاں کر دے کہ لوگوں نے ذلیل و خوار کر دیتے. لوگ کہتے ہیں شرم کر, قبر نو لتاں نے تے تیرے کم کے جے نے. اللہ اکبر اللہ. یہ ظالم بڑی عبرت کی موت مرا, کھانے کے لیے کچھ ملتا نہیں ہے, اور وڈیری عمر میں فتنوں میں مبتلا ہو کر ذلیل ہو کر مر گیا. بد دعا سے بچا کر. اور میں عرض کیتا سی بھی مظلوم کمزور ہو سکتا ہے لیکن مظلوم دا رب کمزور نہیں. اللہ قرآن چ فرماندے نے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. اے دنیا دے اندر ظلم کرنے والے ظالم لوگ اے نہ سمجھن کہ اللہ نو پتہ ہی کوئی نہیں, میں ظلم کر رہا تے رب نو پتہ ہی کوئی نہیں. اللہ علام الغیوب ہے, اللہ ہر چیز دا علم رکھ دے, تیریاں کرتوتاں دا انہوں بڑا بخوبی علم ہے. تو ظلم کرنے, لوگوں تے زیادتی کرنے, میرا اللہ دیکھ رہے, آج نہیں تے کل اللہ تیرا بیڑا ضرور کرے گا. اپنے آپ نو صحیح کر لے, کیونکہ قیامت دا دن بھی آنا ہے. انما یؤخرهم لیوم تشخص فی الابصار. کئیاں بدبختاں نو اللہ دنیا دے اندر عذاب دیندا ہے تے کئیاں نو اللہ قیامت دے دن تک مہلت دے دیندا ہے, لیکن قیامت نو پھر اللہ ایسی گرفت کردا ہے اگلیاں پچھلیاں کسراں ہی نکل جاندی. اللہ اکبر. اور عجیب بات ہے, کئی ظالم تے گناہگار ہوندے نا, تے کئی حاجی نمازی روزہ دار تے تہجد گزار ہو کے بھی ظالم ہوندے. اللہ دی قسم قیامت والے دن میں تنوں حدیث سنانا کہ جا کے قیامت والے دن بڑے بڑے حاجی نمازی تے پرہیزگار تے روزے دار رب دی عدالت تے کچہری تے کٹہرے وچ کھڑے ہون گے, ہے نمازی 5 وقت دے تہجد گزار, لیکن نال ظالم نے انہاں دے ظلم دی وجہ تو اللہ اتنا کڑا حساب کرے گا بدبخت جہنم تے چلا جائے. اللہ اکبر اللہ. اس واسطے بندے نوں ڈرنا چاہیے تو ہمیشہ مظلوم دی بد دعا تو بچنا چاہیے. ایک اور نبی دے صحابی جناب سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اے سعید او عظیم صحابی نے جنہ 10 بندیاں نو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نا لے کے جنتی آکھے ہے, انہاں وچ سعید بھی شامل نے. آپ سرکار نے فرمایا میرا ابو بکر بھی جنتی, میرا عمر بھی جنتی, میرا عثمان بھی جنتی, میرا علی بھی جنتی. آپ سرکار نے فرمایا سعد بھی جنتی, سعید بھی. یہ وہ سعید نے فرمایا اے سعید او صحابی نے جنہوں آپ سرکار نے زبان نبوت تو جنتی قرار دیتا ہے. عظیم نبی دے صحابی
اہل بیت دا دشمن سی مروان بن حکم. ان دا دور ایک اروا نامی عورت نے جناب سعید بن زید قید رضی اللہ تعالی اس بدبختہ عورت نے پتہ ہی نہیں میں الزام کندے دلا رہی. نبی پاک دا صحابی تے صحابی بھی اوے جنہاں نو نبی پاک نے زبان نبوت و جنتی آکھے ہے. اے بدبخت عورت بدبختہ نے الزام لگایا. مروان کو جا کے الزام لگا دیے کہ سعید نے میری زمین تے ناجائز قبضہ کر لے. اللہ اکبر اللہ. انہوں نے بلایا جناب سعید کو. مروان پوچھتا ہے کہ فلاں عورت نے تھوڑے تے الزام لایا کہ تسی ان کی زمین تے قبضہ کر لے. بڑے پریشان ہوئے تے کہنے لگے مروان میرے جیسا بندہ زمین تے قبضہ کیویں کر سکدے؟ میں وہ بندہ جن نے اینا کرنا نل نبی پاک کو اے حدیث سنیے. اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحیح البخاری کتاب بدء الخلق حدیث نمبر 3198. توجہ کرنا اس حدیث تے ذرا غور کرنے. آج کل نفس و نفسی دا عالم میں لوگ اتنا ظلم کر دینے. ایک بندہ اپنے پہلی اندر اپنی زمین اندر حال چلان دے تے دوسرے دی زمین تے قبضہ کرنے دی کوشش کر دے. وہ میرے بھی ذرا غور کرنا تو تے لوگاں دے مربع دے مربع ہڑپ کر جانے, کلیاں دے کلے ایکڑاں دے ایکڑ غصب کر جانے. ایتھے مربع دی بات نہیں, ایکڑاں دی بات نہیں, کنال دی بات نہیں, مرلیاں دی بات نہیں. ایک گٹھ زمین. کیوں بھئی ایک بلشت زمین, ایک گٹھ زمین جو تو پیر بھی بندے دا پورا نہیں آنا, کئیاں دے پیر بھی نا اندر بڑھے ہوندے دے. ایک بلشت زمین اگر تو ناجائز اپنے قبضے میں کرے گا تو تیرا حال کیا ہوگا؟ توجہ کرنا. مروان نے جناب سعید نو بلایا. اے عورت الزام لان دیے کہ تسی دی زمین تے قبضہ کیتے. حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے اے مروان میں دی زمین تے کیویں قبضہ کر سکنا؟ میں اللہ دے پاک پیغمبر کائنات دے نبی کولوں صلی اللہ علیہ وسلم کولوں اے حدیث اینا کننا سنیے. آپ سرکار فرماتے سن من اخذ شبرا من الارض ظلما. وہ دنیا جان دے لوگوں جڑا بندہ کسے بندے دی زمین ظلم کر دیا ہویا اپنے قبضے اندر لے لیندے, ایکڑ نہیں, مربع نہیں, مرلہ نہیں, ایک بلشت زمین, ایک گٹھ زمین ظلم کر دے ہویا اپنے قبضے اندر لے لیندے. فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِالسَّبْعِ أَرْضِهِ. قیامت دا دن ہوئے گا اللہ سچا 7 زمینہ دا ہار بنا کے اس بندے دے گل وچ توق پا دیں گے. اور ظالم اور تیرے کو تک من پار نہیں چکا جاندہ تے 7 زمینہ چک لیں گا کدی اور کیتا ہے؟ نہ تو پراوے نے نہ تو پہنوے نے اپنے رشتہ دار تے اپنے عزیزہ دی زمین اتھے آگے تے 2 نمبریاں کر کے تے تو لے کے کی جانے. اسی تے مانا قبر دا وہ باغ فوت ہو گیا نا. وہ ایک پرابڑا چلاک سی تو کہندہ ہے بزرگاں لکھے نا اپنی بولی سے. وہ کہنے لگا بھی اے پدر زمین میری ہے تے کلر آلی تے شور آلی تے ٹوئے ٹبے اے تو للہ. اللہ اکبر اللہ. انہوں نے پھر بڑی بات کی کہندے نے کہ ایک پر دوسرے نو کہندے اٹوئے ٹبے تیرے نے. توجہ کرنا, اٹوئے ٹبے تیرے نے اپدر ترتی
میری آم ایک کہندا ہے دھرتی زمین نو کہندے نا دھرتی ایک کہندا ہے دھرتی میری آم دوجا کہندا ہے دھرتی میری آم اور قبراں نو بھولن والے ذرا غور کرنے دھرتی نے کیا فقیران نے اے دوویں ہی وچ اندھیرے نے نہ میں ایندیاں نہ میں اوندیاں اے تے دوویں ہی بندے میرے نے کی مطلب ہے اور آج تو زمین دے اتے تے کل زمین دے تھلے رہے گا ظلم کر کے کی لینے تے پھر اپنے تے ظلم کرنا اپنے پراواں تے ظلم کرنا اللہ اکبر اللہ الزام بھی نہ لایا کر جناب شہید کہندے نے او مربان اے حدیث میں نبی پاک کو اپنے انہاں کناں نال سنی تے میں اے ظلم کیویں کر سکنا میں ایسا کام نہیں کیتا چونکہ اس ظالمہ عورت نے بہت بڑا الزام لگایا رب دے نبی دے صحابی بد دعا کر دینے ہاتھ چکے اے بھی مظلوم نے صحیح البخاری دے اندر حدیث نمبر 1348 صحیح مسلم حدیث نمبر 4133 نوٹ کر لے صحیح بخاری مسلم دی حدیث نبی دا صحابی بد دعا کر دے اس عربہ نامی عورت دے بارش اللہم ان کانت کاذبتا اے اسوال اللہ تیری نظر اندر تیرے علم اندر اگر عورت جھوٹی ہے انہیں میرے تے جھوٹا الزام لگائے فَعُمَّ بَصَرَهَا اللہ انہوں اکھاں تو انیا کر دے آنکھوں سے اندھا کر دے وَقْتُلْهَا فِي أَرْضِهَا تے اللہ سونیا این دی زمین دے ویچی مار دے کتے عورتیں نہ ماری جس زمین دا الزام میرے تے لگا رہی ہے میں تے زمین این دی کھوئی نہیں اللہ انہوں اکھاں تو انیا کر دے این دی زمین ویچی انہوں غرق کر دے اللہ اکبر اللہ بد دعا کر دیتی یاد کریا کر جس رب نے اکھاں دیتیاں نے وہ واپس بھی اور نوجوانوں کالے رنگ دے شیشے اینکاں لگا کے لوگوں کی ماں بہنوں کو بھونڈی کے برے بدبخت طریقے سے سکولوں کالجوں بازاروں کے سامنے تنگ کرنے والوں جس رب نے آنکھیں دی ہیں وہ آنکھوں سے اندھا بھی کر سکتا کدی سوچے میں ان آنکھوں کی کر رہے ہیں رب دی نافرمانی کر رہے ہیں ایک بدبخت بھول جاندے لوگوں دیا ماما تیاں نوں ویندا تے پتہ نہیں میری بھی گھر چ موجود رہے اور یہ بات سن لیں امام شافعی رحمت اللہ علیہ ببانگ دہل فرمایا کرتے تھے کہ زنا وہ قرض ہے توجہ ہے سب دی اے جملہ دل دی تختی دے نوٹ کر کے لے جا اپنے دوستوں جا کے دسنا زنا وہ قرض ہے جس کی ادائیگی تمہیں اپنے گھر سے کرنی ہوگی زنا وہ قرض ہے تو کسی کی ماں بہن کو دیکھتا ہے تو تیری ماں بہن بھی محفوظ نہیں رہے اللہ آنکھیں دیتا ہے تو وہ اندھا بھی کر سکتا ہے اس عورت نے الزام لگایا نبی دے صحابی نے بد دعا کی تھی یا اللہ انہوں اکھا تو انیا کر دے اندھی زمین میں انہوں قتل کر دے غرق کر دے کائنات نے بیکھے ہے چشمے فلک نے بیکھے ہے کچھ عرصہ گزرے اللہ نے اس عورت نو اکھا تو انیا کر دیتے ہیں تے اکھا دی بنائی تو محروم ہو گئی اپنی زمین دا چکر لگا رہی ہے چکر لگا دے زمین دے اندر ایک بہت بڑا گہرا ٹویا آیا انہوں پتہ نہیں لگا ٹوئے چ ڈگی اتھی مر گئی وہی مر گئی مظلوم کی آہٹ سے بد دعاؤں سے بچا کر وگرنہ مظلوم کی بد دعا فوراً اللہ کے عرش تک جا پہنچتی ہے اور اگر تو کسی پہ ظلم کرے گا ظلم تو آخر ظلم ہوتا ہے نا آج نہیں تو کل اس کا بدلہ تمہیں دینا ہوگا اور مرنے سے پہلے اپنے ظلم کا حساب کر کے جانا ایک بندہ بڑا نیک بندہ سی وہ لوگوں نے
قرض دینا سی, قرض. کئی نیک بندے ہوندے نے بڑے, تے کئی ایسے بدبخت نے حاجی صاحب تے نمازی صاحب تے چہرے تے سنت رسول رکھیے تے رب نے تھوڑے جے پیسے کی دے دیتے نے. کسی نو ضرورت پے گی نا آندے آ جاؤ 10,000 لے لو تے مہینے بعد 15 دے دینا. ایسا بدبخت ہے سود تے پیسے دیندا ہے. اور ظالمہ تن پیسے دیتے کہ نہیں, رب نے دیتے نے. سود کھانے والا کھلانے والا اس کا انجام اللہ رسول سے جنگ ہے. دعا کرو اللہ ساری زندگی سود دلان تو بچا کے رکھے. اچھی آمین کہہ دو. آج انٹرنیشنل سطح پر اور ملکی لیول پر یہ بیماری پھیل چکی ہے, اور آج میرے ملک کی معاشی استحکام کیوں نہیں ہے, اس کی مین وجہ سود ہی ہے. اللہ تو رحمت کر کے میری تے میرے ملک دی جان سود کو چھڑا دے. اور آمین تو کہہ سکتے ہو, سارے آمین بھی نہیں کہہ رہے تسی. اللہ سود جیسی لعنت سے ہمیں بچا لے اور ہمیں ہمت اور توفیق دے دے اور ہمارے حکمرانوں کو اتنی طاقت دے دے کہ سود کو خیر بات کہہ دے. انشاءاللہ استحکام آج ہی آ جائے. دعا کریا کر, رب نے پیسے دیتے ہوں نا تو خیر خی کریا کر. تو کئی اگوں کڑکیاں لا کے بیٹھے ہوں بدبخت, وہ سارے بندے ایک برابر نہیں نہ ہوندے, وہ لبدے پھرتے ہیں. ایسے بدبخت چور تے ڈاکو نے کسی نیک بندے کو پیسے ادھارے لے جان تو پھر ساری زندگی ملتے ہی نہیں. تو گھر جاؤ تو چھال مار کے باہر بھج جاندے. یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. اللہ دا نیک بندے لوگوں کو مال دے تے بعض بندے کہنے لگے یار تو ہر ایک نو مال دے دینا, قرض دے دینا, تے سوچیا کر. انہیں کہا یار سوچنا نہیں کری گل ہے. المال مال اللہ. اب ویکھو لفظ کیسے کہندا ہے, مال دے اتے سپ بن کے نہیں بہنا چاہیے, ورنہ وہ کوئی سپ قبر چ عذاب بن جاتا ہے. مال اللہ دے تو رب کی راہوں میں خرچ کیا کر لوگوں کے لیے. المال مال اللہ. کہنے لگا جی اللہ دا مال ہے. وَقَدْ كُنْتُ فَقِيرًا فَأَغْنِيَانِيَ اللَّهُ. کہنے لگا اللہ دا مال ہے, میں تے کنگال تے فقیر سا, کھان واسطے روٹی بھی کوئی نہیں سی, اللہ نے مینوں مال دے دیتا ہے. مال کنے دیتا ہے؟ جدوں ہے سے تم ماں دے پیٹ اندر, تینو کون سی رزق پہنچان والا. اج ہوئے جوان تے کہنا تم میں بڑا بہادر کمان والا. نہ کرمان رحمان تھی رو ڈردا, نہ کرمان رحمان تھی رو ڈردا. کتے وقت آوے منگ کھان والا. اللہ سونا سچا ایسا بادشاہ, وہ تخت تو تختے تے پان والا. مال کون دندا ہے؟ کچھ ہی بولو. جوانی کنے دیتی ہے؟ صحت کون دندا ہے؟ سارا کچھ تے رب دندا ہے. یہ کہنے کا کوئی گل نہیں, جے کوئی دھوکھا کرے گا نا میرے نال رب کو پاوے گا. ایک ظالم نو قرض دیتا ہے, اے اللہ دا بندہ آپ تے فوت ہو گیا, قرض دین والا, تے وقت مقررہ تو جدو ٹائم آیا نا ان دے گھر والے نے مطالبہ کیتا کہ سانو قرض واپس کرو. کہنے لگا کیڑا قرض, کیڑے پیسے؟ کئی بار بڑے بدبخت نے نا بڑے متکبرن انداز کہندے نے, انہاں یار تو 10,000 میرے کو لیا سی. انہاں کیڑا 10,000, کیڑا 10,000؟ اللہ معاف کرے, انہیں بھی کیا کیڑا قرض؟ کوئی قرض نہیں. عدالت مسئلہ پیش ہو گیا, کیس دائر ہو گیا, تے کئی بندے گلاں وچ بڑے تیز ہوندے نے, گلاں اندر نے کیس جت لیا. جھوٹا بندہ سچا ہو گیا تے سچا جھوٹا ہو گیا. اے بیوہ عورت جن دے خامد نے پیسے دیتے سی نا, توجہ کرنا, عدالت چ باہر نکلی, دنیا دے جج کو بچ گیا, عرش والے جج دے قابو آ گیا. اور کملے عدالتاں جو نکل جائے گا رب نو کی جواب دے گا؟ عدالت سے باہر نکلیا اے بیوہ عورت جنہیں بندے نے ساری زندگی لوگوں نے نیکیاں کی دیا, کہندی اللہ
تو جاننے زہر نو جاننے غیب نو جاننے اللہ تو اللہ الغیوب ہے اللہ سونے اگر بندہ ان قسم چکی جھوٹی اگر جھوٹا ہے اللہ ان لوگوں دے سامنے عبرت دا نشان بنا دے میں نے ایک دفعہ عدالت گیا یہ تھوڑی محبت ہے سپیکر چ پرچا ہو گیا 2 باری میرا بندے تو پیچھے نہیں جاتے پھر آپ جانا پہنتا ہے خیر اللہ نے مہربانی کی تھی میں گیا وہ جج کہنا جی پروفیسر صاحب تسی سپیکر چلایا میں جی اسی تو کوآپریٹو آدمی ہاں تے تھانے دے سامنے ساڈا گھر ہے تے اسی تو سپیکر بند رکھنے وہ بعد پتہ چلا بھی ایک مہربان نے کھانا پوری کرنے واسطے نا ایک مولوی صاحب اہل حدیث دا ایک بریلویاں دا نور مسجد والا انہیں بعد آپ ہی دستا یار پچھو افسران کا حکم سی تو میں 2 مولویوں کا نام پاتا دیکھو کڈا ظلم ہے تو جی مولوی صاحب بد دعا کر دیں تو بیڑا کر کے ہونا سی میں بد دعا نہیں کی وہ بکتا ہے میرا جاننا رہا سی میں تو ویسے بد دعا نہیں کی خیر مینو وکیل صاحب کہنے لگے ایک بابا جا رہے سی بزرگ سفید داڑھی تو داڑھی نو تیل تو لایا انج لگتا جی میں شیخ الحدیث ہوں تو وکیل کہنے لگا پروفیسر صاحب بندہ جانتے میں کہ نہیں کہنے لگے روزانہ عدالت آن ہے کنگا واہ کے شیشہ واہ کے تیل لگا کے تے 200 روپیہ اندر ریٹ ہے کہتا دیکھو جی مرضی جھوٹی قسم چکا لو میں جج کے سامنے جھوٹی قسم چک دیں گا 200 میں نے دو تو جھوٹی قسم چکا استغفر اللہ انہیں عورت نے کیا اللہ اگر ایک قسم اندر جھوٹا ہے انہوں عبرت کا نشان بنا لو عدالت دے جج کو بچ جاندے ہیں عدالت چو باہر نکلیا اوتھے ہی بد وقت نو دورہ پہندے ہے تے اوتھے ہی مر جاندے ہیں دنیا نے اس کی بدنامی نو اور اس کی عبرت نو دیکھیا حضرت توجہ کریا کر اور آخری باتاں میں عرض کرنے لگا میں پریشان اس وقت ہونا ایک دنیا دار بندہ کسی تے ظلم کرے تو چلو گل سمجھا دیے نمازی بندہ پرہیزگار بندہ تہجد گزار بندہ قرآن دا حافظ قاری بندہ عالم دین بندہ جدو ظلم کر دے تو ادو بھی رب دا عرش ہل جاندا ہے کئی عورتاں جدو اپنے گھر جاندیاں نے بیاہ ہو جاندہ نا کئی سسر ایسے بدبخت ہوندے نے ساری زندگی گل کٹ کٹ کے تنگ ہی کر چھڑتے نے تو کئی دماد ایسے تو کئی عورتوں کے خامد ایسے نے 5 وقت دیا نمازاں بھی پڑھتے تو گھر جا کے ڈنڈے مار کے عورتوں کو تنگ بھی کرتے نہ کریا کر ماضی قریب دا واقعہ کراچی دے اندر ایک سسر اپنی بہو نو بڑا تنگ جدوں بلانا گال کٹ کے ٹوٹ پینی ہے تو مر جائے تو ساڈے گھر آئی ہے تو تے منو حسی ہے اور گل کوئی نہ کرے کہتی چلو تانوں رب بھی پوچھے تانوں ڈریا کرو مظلوم عورت بھی ہو سکتی ہے مظلوم بندہ بھی ہو سکتا ہے مظلوم نبی دا صحابی بھی ہو سکتا ہے مظلوم ایک غریب بندہ بھی ہو سکتا ہے مظلوم عالم دین بھی ہو سکتا ہے کدی کسی تے ظلم نہ کرنا لوگوں نے دیکھا مرن تو پہلے پاگل ہو گیا نیند پاگل ہو کے ٹھوکر کھاندے کھاندے مر گیا ڈریا کر اللہ نے عورت تیرے گھر بھیجیے تے تو انہوں ستا کے نہیں میرے نبی دا صحابی نبی پاک نے پوچھ دے اے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سنوے تے دسو عورتاں دا حق کنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے اے میرے صحابی حکیم بن معاویہ صحابی دا نام ہے ابو داؤد دی حدیث ہے تے کہندا آقا عورتوں دا حق کی ہے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے انتو تیما اذا تائمتا جدو تو کھاویں وہ تو اپنی بیوی نو کھلایا کر جیسا تو کھانا ویسا اپنی بیوی نو کھلایا کر جیسے کپڑے تو پہننے ویسے اپنی بیوی نو پہنایا کر ان پہنایا کر ولا تضرب الوجہ تے چہرے تے نہ ماریا کر اے عورتاں مار کھان واسطے آئی ہیں نہیں اور ان سے محبت کر پیار کا طریقہ نہیں آتا تو میرے نبی سے سیکھ لے یہ تو دیکھو اما جن عائشہ صدیقہ کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ کہہ دو سارے کہہ دو جدو مخصوص ایام ہوندے نا کئی جہل لوگ کہندے نے عورتوں نے قریب نہ جاؤ انہوں نے ہاتھ نہ لاؤ پتہ نہیں پرید ہو گئی نے آپ نے فرمایا کہ ایسی بات نہیں جتھوں منہ رکھ کے حضرت عائشہ پانی پیندی ہے نا توجہ کرنا بسم اللہ
پانی پیا؟ جہاں سے اما عائشہ منہ رکھ کے پانی پیتی میرے نبی وہی منہ رکھ کر پانی پیتے. اور کیا محبت کا انداز ہے. وہ بدبخت ہے تمہیں پتہ ہی نہیں گھر کی میں چلائی دے ویاہ کے لے آندا ہے گھر تے ٹول ٹمکے تے پتہ نہیں کی کچھ کرنا تے گھر لے کے ڈنڈے مارنا تمہیں شرم نہیں آندی. کرو محبت نال بیویاں پیاریاں بدلے تساں دے انہاں چھڈے ماپے بیچاریاں نال محبت منن گلاں او ساریاں مارنا کٹنا نہیں. تو کئی عورتیں بھی بڑی ڈاڈیاں ہوندی ہیں. اللہ عورتوں میں ہدایت عطا کرے. وہ ایک اخبار چایا ایک عورت اینی ظالمہ انہیں کٹ کٹ کے بندے نو گھروں کر چھڑے. اس واسطے اے دوواں دے حق حقوق نے. عورت مرد دا خیال کرے اور مرد عورت دے حقوق دا خیال کرے تو پھر گل بننی ہے. وگرنہ قیامت والے دن اے یاد رکھنا آپ سرکار نے فرمایا. آخری حدیث سنو. ٹائم میرا پورا ہو گیا 2-3 منٹ ذرا دے دو. آج تسی منو اجازت ہے. اے حدیث بڑی پیاری موقع والی ذرا توجہ کرنا. میرے اور تواڈے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرن تو پہلے اپنا حساب کر کے جانے. اگر کسی تے ظلم کیتا ہے ان دا ظلم دا بدلہ چکا کے جانے. کیونکہ قیامت والے دن ایسے بھی لوگ آن گے. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ جان دے ہو. صحیح مسلم دی حدیث آپ صحابہ نو پوچھتے ہیں اتدرون مل مفلس. جان دے ہو مفلس کون ہے؟ غریب تے کنگال کون ہے؟ صحابہ کے اندر آقا ساڑھے نزدیک غریب تے ماڑا بندہ ہوئے جن دے کول درہم تے دینار نہ ہون پیسہ نہ ہوئے. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں میرے صحابہ یہ تے دنیا دی عارضی گلاں نے. اصل مفلس اصل کنگال تے غریب بندہ میری امت دے اندر جب قیامت والے دن آئے گا بصلاۃ وزکات بصلاۃ وصیام وزکات. نمازاں پڑھنے والا روزے رکھنے والا زکات دینے والا 5 وقت دا نمازی. میں حدیث پیش کر رہا ہوں صحیح مسلم. نماز پڑھنے والا روزے رکھنے والا زکات دینے والا لیکن نال ظالم بھی ہے. نمازی لیکن ظالم بھی ہے. روزے دار ہے لیکن ظالم ہے. بچے تے ظلم کرتے ہیں بیوی تے ظلم کرتے ہیں شاگرداں تے ظلم کرتے ہیں ماتحت عملے تے ظلم کرتے ہیں اپنے شاگرداں نو ایویں ماما بہن تے گالاں کڈی جاندا ہے. نشے دے اندر دولت دا نشہ جوانی دا نشہ آج اللہ کے دربار میں کھڑا ہے نمازی روزے دار زکات دینے والا لیکن جرم کی توجہ کرنا. حدیث سے لفظ پیش کر رہے ہیں وَيَعْتِيم قَدْ شَاتَمَ آدم. لیکن اس حالت میں آندہ ہے اس وقت میں اس بندے نو گالاں کڈیاں نے وقت قَذَفَ آدم اندے تے الزام لگائے وَأَكَلَ مَالَ آدم اس بندے نے مال کھاتے ہیں وَسَفَكَ دَمَ آدم اس بندے نو قتل کیتے ہیں وَضَرَبَ آدم اس بندے نو ماریا کٹیا ہے. وہ سارے سامنے کھڑے حساب کتاب ہو رہے. میرا رب فرماندے نے اس بدبخت دیاں نمازاں روزے دیاں نیکیاں انہاں وچ تقسیم کر دیو. اس مظلوم نے نا انہیں تقسیم کر دو. ہے نمازی ساری نیکیاں ان مظلوموں میں تقسیم ہو جائیں گے. ابھی حساب باقی ہوگا. میرا اللہ کہے گا حساب باقی کرنے کے لیے ان مظلومہ دے گناہ چک کے اس بدبخت سر تے پا دو. صحیح مسلم دی حدیث ہے. نمازہ پڑھنے والا روزے رکھنے والا صحیح مسلم کی حدیث. حدیث کے آخر میں میرے نبی فرماندے نے ثم تری فی النار مظلومہ دیاں برائیاں اندے تے پائیاں جاندیاں نے اندیاں نیکیاں مظلوماں نو دے دتیاں جاندیاں نے تے ساری خلقت دے سامنے اینو جہنم چ پھینک دیا جاندا. اے ہے مفلس. دعا کرو اللہ ایہو جی مفلس تے سانو بچا کے رکھے. 5 چیزیں خاص کر ان کا خیال کرنا
किसी को गाली न देना, किसी का माल न खाना और न हक किसी को कत्ल न करना और किसी को मारना कूटना नहीं है। अगर पंजा चीज़ां जो कोई काम कीता है, किसी ने गाल कड्डी, किसी का माल खादा है, आज दुनिया के अंदर जाके माफी मांग लो, वगरना क़यामत का हिसाब बड़ा सख्त है। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। भाई अल्लाह के फजल से ये मेरा खुतबा जुमा और डेली रोजाना की बुनियाद पर शहर कसूर में मेरे दर्स होते हैं मुस्तकिल। वो यूट्यूब पर आते हैं, फेसबुक पर सैफ साजिद के नाम पर और यूट्यूब पर साजिद इस्लामिक रिसर्च सेंटर, इस नाम पर ये मेरा चैनल है। आप सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए इनको पढ़े, इनको सुने और इनको आगे शेयर करें। एक बंदा भी आपकी वजह से किसी एक बात को समझकर दीन पर आ गया तो मेरी और तेरी निजात के लिए काफ़ी है। तो इसलिए इसको दीन का काम समझकर हर जुमा हर दर्स अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल होता है, उसको खुद भी सुने, अपने ग्रुपों में उसको शेयर करें ताकि दीन का काम ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और मेरी और आपकी निजात का जरिया बन सके। मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह को गवाह बनाकर ये कह रहा हूँ, मिंबर रसूल पे बैठा हूँ, ये खालिसतन दीनी बुनियाद पर और अल्लाह की रज़ा के लिए ये चैनल मैंने बनाया है और इसलिए मैं काम कर रहा हूँ। ये बाकी दुनिया के जो फवायद हैं उनको मैं कुछ नहीं समझता, ना उनकी तरफ हमारी तवज्जो है। आप दीन की बात को आगे पहुँचाएं। आप खुद नहीं बोल सकते तो आप अपने मोबाइल के जरिए दीन का काम आगे पहुँचाएं। इंशाअल्लाह ये आपके लिए सदका जारिया होगा।